أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن تعذبهم عبادك إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ محترم سامعین اکرام اور پردہ نشین خواتین اسلام، ابھی جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دریافت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ان تعذبهم فإنهم عبادك، اے پروردگارا یہ تیرے ہی بندے ہیں، اگر تو انہیں عذاب دینا چاہے تو عذاب دے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو انہیں معاف کرنا چاہے تو معاف کر، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ محترم سامعین کرام، جب کبھی عذاب کا تذکرہ ہماری سماعتوں سے ٹکراتا ہے تو ہمارے اندر کل قیامت کے دن کے عذابات، کل قیامت کے دن کی ہولناکیاں ہمارے اندر اس کا تصور آئے بغیر ہی یہ کانوں سے ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ لیکن وہیں اگر اس دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی مخلوق جسے ہم اپنے پیروں تلے رونتے ہیں، جو ہمارے پیروں تلے آتی ہے، چونٹی اگر ہمارے بدن پر کاٹ دے تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا۔ چھوٹا سا چھوٹا مچھر جسے ہم اپنے ہاتھوں سے مسلتے ہیں، اگر وہ ہمیں کاٹ دے تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا۔ اس دنیا کی آگ کی ایک چھوٹی سی چنگاری اگر ہمارے بدن پر پڑ جائے تو ہمارا بدن جل جاتا ہے، ہمیں یہ احساس ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کل قیامت کے دن جہنم کی آگ، کل قیامت کے دن کی جہنم کی شعلے بھڑکائی ہوئی آگ جو جسموں سے چمٹ جانے والی ہے، دہکتی بھڑکتی آگ جو اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، اس آگ کا ہمیں کوئی احساس نہیں۔ حضرات یاد رکھیے، آخرت پر ایمان لانا یہ بڑی بات نہیں، آخرت کے دن کے عذابات پر ایمان لانا یہ بڑی بات نہیں، کل قیامت کے دن کے جہنم کے عذابات پر ایمان لانا یہ بڑی بات نہیں، بلکہ کل قیامت کے دن کے عذابات کا احساس ہونا یہ بڑی بات ہے۔ اگر ہمیں احساس ہے، اگر کسی انسان کو یہ احساس ہوگا کہ میں نمازوں میں غفلت برتوں گا، نمازوں میں سستی کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جہنم کے گڑھے، ایسے گڑھے میں مجھے ڈالے گا کہ جس گڑھے سے ساری جہنم پناہ مانگتی ہے۔ اگر اس عذاب کا احساس ہمیں ہو جائے تو کبھی نمازوں میں ہم غفلت نہیں برتیں گے۔ اگر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اگر میں دنیا میں تکبر کروں گا، غرور کروں گا، گھمنڈ کروں گا، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ چونٹیوں کی شکل میں مجھے اٹھائے گا اور ہر طرف سے مجھے ذلیل و رسوا کرے گا۔ اگر اس عذاب کا احساس ہو جائے تو انسان کبھی غرور، کبھی گھمنڈ نہیں کرے گا۔ اگر انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ میں دنیا میں کسی کی غیبت کروں گا، کسی کی چغلی کروں گا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے تانبے کے ناخن عطا کرے گا اور اس تانبے کے ناخن سے میں اپنے جسموں کو، اپنے چہروں کو کھدیر رہا ہوں گا۔ اگر اس عذاب کا احساس ہو جائے تو انسان زندگی میں کبھی غیبت نہیں کرے گا، کبھی چغلی نہیں کرے گا۔ اگر انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ دنیا میں رہتے ہوئے میں بندوں کے اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہیں کروں گا، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سارے اعمال ضائع کر دے گا اور مجھے لے جا کر جہنم میں پھینک دے گا۔ اگر اس عذاب کا احساس ہو جائے تو انسان حقوق کی ادائیگی کرے گا۔ اگر کسی انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ میں دنیا میں رہتے ہوئے شہوانی خواہشات کا پجاری بن جاؤں، نفسانی خواہشات کا منچاہی زندگی گزارنے لگوں، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے لے جا کر فسوف یلقون غیا، جہنم کے گڑھے میں لے جا کر پھینک دے گا۔ اگر اس عذاب کا انسان کو احساس ہو جائے تو انسان کبھی زندگی میں شہوانی خواہشات کو اختیار نہیں کرے گا، اپنی من چاہی زندگی نہیں گزارے گا۔ حضرات یاد رکھیے، یہ جہنم یہ ایسا گڑھا ہے، یہ جہنم یہ ایسا گڑھا ہے کہ جہاں پر اگر انسان کو بھوک لگے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو بڑے سے بڑے کانٹے دار درخت کھانے کے لیے لا کر دے گا، انسان اسے کھائے گا لیکن حلق سے نہیں اتریں گے۔ جہنم کی آگ کی شدت کی وجہ سے جب انسان پانی کا مطالبہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کے زخموں سے نکلا ہوا پینے کے لیے دے گا۔ اللہ اکبر! یہ جہنم یہ
ایسا گڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا لباس جہنمیوں کو عطا کرے گا کہ جو سارا کا سارا آگ کا ہوگا. اللہ اکبر. حضرات یہ جہنم ہے, یہ جہنم ہے. یاد رکھیے دنیا میں ایک اٹھایا ہوا ہمارا غلط قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا ہمیں مستحق بنائے گا. اور یہ عذاب ایسا عذاب ہے جب ہم اس عذاب کے بارے میں سنیں گے, جہنم کی ہولناکیوں کے بارے میں سنیں گے, جہنم کے آگ کے بارے میں سنیں گے, پل صراط کے راستے کے بارے میں جب ہم سنیں گے, جب تک سنیں گے اسی وقت تک احساس ہمیں ہوگا. لیکن جیسے ہی ہم سننے سے متاثر ہو جائیں گے, جب ہم سن کر یہاں مسجد سے باہر چلے جائیں گے تو ہمارے اندر احساس ختم ہو جائے گا, جہنم کی آگ کا احساس ختم ہو جائے گا, اللہ کے عذابات کا احساس ختم ہو جائے گا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے سامنے دنیا ہے, ہم دنیا کمانے میں, دنیا بنانے میں, دنیا سنوارنے میں, بس دنیا دنیا دنیا, ہمارا مقصد دنیا ہے. یاد رکھیے اگر ہمارے آنکھوں کے سامنے آخرت رہے گی تو یہ احساس مرتے دم تک باقی رہے گا. اگر ہمارے آنکھوں کے سامنے آخرت کی کامیابی رہے گی تو مرتے دم تک یہ احساس ہمارے پاس رہے گا. حضرات ہم کیا سمجھتے ہیں دنیا میں رہیں گے, دنیا کمائیں گے, آخرت کا معاملہ جو ہوگا دیکھا جائے گا, آخرت کے دن کے عذابات کو دیکھا جائے گا. ہم کیا سمجھتے ہیں, ارے حضرت ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, کہا ہے اللہ میرے چچا نے اسلام قبول نہیں کیا, یا اللہ انہیں عذاب سے بچا لے, جہنم کے عذاب سے بچا لے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کہا کہ اے نبی ہم آپ کے چچا کو جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب دیں گے, جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب دیں گے. اور وہ جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب کیا ہوگا, آپ کے چچا ابو طالب کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی, جس کی وجہ سے آپ کے چچا ابو طالب کا دماغ کھولنے لگے گا اور ابو طالب یہ سمجھنے لگے گا کہ جہنم کا سب سے بڑا عذاب مجھے ہی دیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. یہ تھا جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب. جس انسان کو دیا جائے گا وہ سمجھے گا کہ جہنم کا سب سے بڑا عذاب مجھے ہی دیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. حضرات ہم کیا سمجھتے ہیں جہنم کی آگ کو, قبر کے عذابات کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا, اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو قبر میں دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے یہ دعا کرتا کہ اللہ قبر کے مردوں کے جو عذابات کی آوازیں تو مجھے سناتا ہے وہ لوگوں کو سنا دے. اللہ اکبر. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو قبر میں دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ یہ آوازیں انہیں بھی سنا. اللہ اکبر. حضرات یاد رکھیے یہ عذابات, یہ جہنم کا گڑھا, یہ جہنم کی ہولناکیاں یہ یقینی ہے. ہمیں چاہیے کہ زندگی کے قدم قدم پر ہم جہنم کے تصور کو ساتھ لیتے چلے. اللہ اکبر. ارے سلف کے بارے میں تو آتا ہے, سلف صالحین جب کبھی اپنی زندگی میں کسی گناہ کے ارتکاب کی خواہش ان میں پیدا ہو جاتی, جب وہ لوگ آگ کو جلا لیا کرتے تھے اور آگ کو جلا کر اپنی انگلی کو اس آگ میں ڈال لیا کرتے تھے اور پھر سوچتے تھے کہ اس آگ کو میں برداشت نہیں کر پا رہا, کل قیامت کے دن کل جہنم کی آگ کو میں سے کیسے برداشت کروں گا. اللہ اکبر. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جہنم کے عذابات سے ہماری حفاظت فرمائے, جہنم کے عذابات سے ہماری حفاظت فرمائے, کل قیامت کے دن کے ہولناکیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.